کہتے ہیں کرے غیر گر بدھ کی پوجا تو کافر، ٹھہرائے جو بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، دن رات جا جا کر شہیدوں سے مانگے دعائیں، توحید میں اس سے کچھ خلل لائے، اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں جہاں مرضی جاؤ، جہاں جا کر کے مرضی جھکتے پھرو، جس سے مرضی مانگو۔ اللہ کی قسم بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ توحید کا عقیدہ اگر اس میں ہم نے وفا نہ کی، اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ فرمایا یہاں پر فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، منہ پر مار دیے جائیں گے اگر عقیدہ توحید نہ ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بتلائیے نا، عبداللہ ابن جدعان بڑا سخی کرنے والا ہے، بڑا سخاوت کا علمبردار ہے، اپنے وقت میں امام سخاوت تھا، سخاوت کا امام تھا، اتنی سخاوت کیا کرتا تھا، ہر وقت جو ہے بے شمار بھوکے مسکین فقیر لوگ جو ہیں اس کے دسترخوان کے اوپر آ کر کے روٹی کھایا کرتے تھے۔ حضرت اماں جان پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے عبداللہ بن جدعان کا کیا بنے گا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سن لے، اس کا یہ عمل بھی اس کے کام نہیں آئے گا، حالانکہ رب کائنات نے اس عمل کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جہنمیوں سے جب جنتی پوچھیں گے تم کس وجہ سے آئے ہو جہنم میں، یہ کہیں گے پہلے نمبر پر ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے آئے ہیں جہنم کے اندر۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، پکا سچا 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا دے، اللہ ہماری کمزوریاں اور سستیاں دور فرما دے۔ دوسرے نمبر پر وہ کہتا ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ میں بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا، اللہ نے مجھے مال بھی دیا تھا، اللہ نے مجھے پیسہ دیا تھا، دولت دی تھی، لیکن میں کسی کو کھلاتا نہیں تھا اس میں سے، یہ میرا جہنم میں آنے کا سبب ہے۔ لیکن عبداللہ ابن جدعان بھوکوں کو کثرت سے کھانا کھلایا کرتا تھا، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اس کی یہ سخاوت بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ وجہ سماعت کیجئے نا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے کیونکہ یہ آخرت کا منکر تھا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی معبود بنائے پھرتا تھا، اس وجہ سے اس کا یہ کام جو ہے اس کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ مشرک تھا نا۔ اس وجہ سے دیکھ لیجئے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے۔ فرمایا هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ،
عمل کر کر کے تھکے ہوئے آئیں گے ہماری بارگاہ میں، لیکن ڈرے سہمے ہوں گے۔ آج ان کو پتہ ہے کہ آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بن جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعمال کرتے تھے، یہ نہیں کہ نہیں کرتے تھے، کرتے تھے، لیکن عمل جو تھا اس سے پہلے جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں کرتے تھے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ عقیدہ توحید کا ہونا ضروری ہے۔ اسی کے لیے تو احکم الحاکمین نے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء مبعوث فرما دیے تھے، اور قرآن پاک کے 3 حصے ہیں۔ پہلے نمبر پر عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے، دوسرے پر احکام و مسائل ہیں، اور تیسرے کے اندر جو ہیں انبیاء علیہم السلام جو گزرے ہیں ان کے قصے بیان کیے ہیں، اور ان کے قصے بھی جو ہیں وہ سارے کے سارے توحید پر مبنی ہیں کہ ان کی قوموں کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیوں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے عقیدہ توحید کو نہیں اپنایا تھا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں سے اپنی مرادیں وابستہ کرتے تھے، اوروں سے مانگا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اس وجہ سے وہ قومیں برباد ہوئی ہیں۔ اور اس مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم۔ اللہ فرماتے ہیں سارے اعمال ان مشرکین کے ضائع کر دیے جائیں گے۔ وہ مشرکین مکہ بیت اللہ کے متولی تھے، حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، حاجیوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، حاجیوں کے بارے میں تعمیراتی کام وہاں کیا کرتے تھے کہ سال بعد لوگ آئیں گے اللہ کے گھر میں حج کریں گے۔ ان کے مہمان نواز تھے، میزبان تھے، لیکن اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ان کا کوئی عمل ان کے کسی کام نہیں آنے والا، کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اس وجہ سے میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ پہلی شرط ہے، ہم کوئی بھی عمل کریں گے وہ تبھی اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگا جب ہمارا عقیدہ توحید پر مبنی ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم بڑی نرم نرم باتیں کرتے جائیں، کسی کو چھیڑے نہ، کسی کو کچھ بتائیں نہ، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ ہمدردی نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے، اور ایسی دشمنی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا کر کے رکھ دے گی۔ اس وجہ سے آئیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کیسا ہے۔ کہیں ہمارے عقیدے میں کسی قسم کی شرک کی غلاظت تو نہیں پائی جاتی؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، وہ میری مرضی ہے۔ لیکن یہ سن لیجئے کہ مشرک کے بارے میں علی الاعلان اس بات کا اظہار کرتا ہوں، میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہہ دیتا ہوں کہ مشرک کو کوئی معافی نہیں ہے، نہیں معاف کروں گا۔ شرک مجھے پسند نہیں ہے۔ فرمایا جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، سورہ مریم ہے، فرمایا تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال الہ العالمین نے فرمایا یہ جو تم باتیں کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے در پہ جاتے ہو، یہ اتنا گنونا تمہارا جرم ہے، اس سے آسمان پھٹ کے گر جائے، جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور زمین بھی شک ہو جائے، پھٹ جائے، یہ تمہاری باتیں اتنی اللہ کو ناگوار گزرتی ہیں۔ اتنا سخت ہے شرک کا معاملہ، ہم کہتے ہیں بات ہی کوئی نہیں ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ آئیے یہ دعوت فکر ہے، دعوت فکر ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اپنا عقیدہ چیک کیجئے
کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک تو نہیں ہم کر رہے، ہمارے عقیدے کے اندر شرک تو نہیں ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا خدا ہے، کائنات کا مالک بھی عرش والا ہے، اللہ ہے۔ کیونکہ قرآن پاک نے لوگ جو ہیں ان باتوں کے اندر جو ہے وہ نرمی کر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں جی ہے کہ بیٹا ہی تو لینا ہے، اولاد ہی تو لینی ہے، فلاں اللہ والے کے پاس چلے جاتے ہیں، فلاں نے کہا اس کو بھی اسی جگہ سے مل گیا تھا، تو بھی چلا جا وہاں پر، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے، اللہ کے اوپر اپنے عقیدے کو، توکل کو، یقین اور بھروسے کو مضبوط کر لیجئے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دعائیں کرتی ہیں، التجا کرتی ہیں اللہ اولاد دے دے، لیکن ان کی اولاد تھی نہیں تھی نا۔ اور ان سے پہلے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی 4 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، اور اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کنواری تھی، پھر بھی اللہ نے اولاد نہیں دی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل کرتا تھا، سب سے زیادہ محبت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لیکن بتا دیا کہ میں چاہوں تو اولاد ملتی نہیں ہے، عرش والا جب تک نہ دے تو میں بھی چاہوں تو اولاد نہیں ملتی۔ یہ عقیدے اپنے مضبوط کیجئے، قرآن سماعت کیجئے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ رب کائنات نے فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو، اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ اکیلا بادشاہ ہے، وہ اکیلا ہی مختار کل ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، مرضی صرف اکیلے عرش والے کی چلتی ہے۔ یخلق ما یشاء، فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کیا دیتا ہے؟ بولیے بیٹیاں۔ اور کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ لفظ ضرور اپنے ذہن نشین کیجئے کہ دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، فرمایا ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بیٹے دے دیتا ہے۔ بیٹی بھی اللہ دیتا ہے اور بیٹے بھی اللہ دیتا ہے۔ اب جس کو مکس مل جائے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، وہ کون دیتا ہے؟ فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بیٹے بھی دے دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ دینے والا کون؟ صرف اور صرف احکم الحاکمین ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، فرمایا کہ جس کو چاہے کچھ بھی نہیں دیتا، جس کے لیے چاہے اس کو بانجھ رکھتا ہے۔ حضرت خدیجہ کو اولاد دے دی اور حضرت عائشہ ساری زندگی ترستی رہی ہیں، نہیں دی نا، اس نے نہیں دی۔ اس لیے اپنے عقیدے جو ہیں وہ مضبوط کیجئے۔ اللہ کی قسم ہے بے اولاد چلے جائیے، لیکن اپنا عقیدہ جو ہے اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی نقص نہ آنے دیجئے گا، کیونکہ یہ احکم الحاکمین کے علاوہ کہیں سے مل سکتا نہیں ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے ہیں، لیکن کب ملا؟ جب 120 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے ہیں، لیکن کب ملا؟ جب 80 سال کے ہو گئے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام؟ فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔
رب کائنات نے فرمایا لوگوں دیکھو نا میرے ابراہیم کو، کیا کہا تھا اس نے؟ ہر قسم کی تعریفات اللہ کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، جس نے بڑھاپے میں مجھے تحفہ دیا ابراہیم کو اسماعیل اور اسحاق کی شکل میں۔ پھر کیا کہا؟ لوگوں سن لو، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب بڑی جلدی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ملے کب ہیں؟ 80 سال بعد۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے رب پر اتنا مان ہے پیارے ابراہیم کو، کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر فضل کیا، انعام کیا ہے۔ کیا بھی کب ہے؟ 80 سال کی عمر میں، بڑھاپے میں۔ لیکن ابراہیم کیا کہتے ہیں علیہ السلام کہ میرے رب نے میری دعا کو، آرزو کو، خواہش کو بڑی جلدی پورا کر دیا ہے۔ لوگوں تم بھی اسی کے سامنے جھکو، اسی سے مانگو۔ وہ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر آ کر کے اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی حل من مستشفع حل من مسترزق، کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہو، میں احکم الحاکمین خود آواز دے رہا ہوں، میں اس کو دوں، اس کی جولی کو بھر دوں۔ کوئی بیمار ہو، کھڑا تو ہو میرے سامنے، اپنی بیماری کا اظہار تو کرے۔ ہم چلے جاتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس، یا پھر تعویذ لے لیا یا دم کروا لیا، اس کے آگے ہمیں کوئی نظر نہیں آتی صورت۔ نہ تمہارا رب خود فرماتا ہے کہ میں ہی ہوں شفا دینے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، کمزوروں کی تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کرنے والا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے محتاج ہو تو کس کے؟ اللہ کے۔ اللہ غنی ہے، اللہ تمہارا رب ہے، مانگو جو بھی اس سے مانگنا ہے وہ دے گا۔ دیر ہو سکتی ہے آزمائش کے طور پر اس کے فیصلوں کے اندر، اس کے آگے اندیر کسی قسم کی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بھائیو، عمل کی پہلی شرط یہی ہے کہ وہ قبول ہو جائے۔ عقیدہ توحید اپنانا یہ از حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ آپ کو چند ایک مثالیں دی ہیں اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے عقیدے کو جانچنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ توحید بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 شرائط اس کے علاوہ ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کوئی سنایا بیان کیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے، اور جب تک ہم زندہ ہیں حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، اور آخری وقت پر اللہ ہم سب کو کلمہ توحید نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔